سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی الفت و محبت کے بارے میں ذرا بتائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر سے نہیں نکلتے تھے جب تک وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اچھا، آپ فرماتی ہیں کہ کسی زوجہ پر مجھے کبھی اتنی غیرت نہیں ہوئی، کبھی اتنا رشک نہیں آیا کہ جتنی حضرت خدیجہ پر آیا، واہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی محبت فرماتے ہوں۔ واہ، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، ہوں، میرے وقت نکاح میں آنے سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا تھا، لیکن مجھے ان پر بہت زیادہ غیرت آتی تھی۔ ایک دن میں نے جو ہے وہ اس پر ناگواری کے عالم میں گویا کہ کہا کہ صرف خدیجہ ہی ہیں، اور آپ کو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیگر ازواج ان سے بہتر عطا کر دی ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت اور الفت کا یہاں پر اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر زوجہ جو ہے وہ عطا نہیں کی۔ جب لوگ کفر میں مبتلا تھے تو انہوں نے مجھ پر ایمان لائے، جب لوگ مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے تو انہوں نے میری تصدیق کی، واہ واہ واہ، اور اسی طرح دیگر معاملات انہیں کیے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے انہی کے بطن سے اولاد عطا کی۔ کیا بات، تو ان سے بہتر زوجہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا نہیں کی۔ کیا بات، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا معاملہ تھا۔ دیگر بھی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہے کہ حالہ بنت خوائلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت خدیجہ کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو چونکہ بہن تھی آواز بہت ملتی تھی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصور میں چلے گئے، اور جب وہ اندر آئیں تو اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ یہ تو خالہ ہے۔ تو محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ وصال فرما چکی ہیں، لیکن ابھی بھی ان کی یادیں ہیں۔ کیا بات ہے، کیا کہیں گے اجاگر صاحب؟ ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں فرمائی، اور واقعی ایسا سسٹم میں دیکھتا ہوں کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرنا یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے، کثرت سے آپ ذکر فرماتے ہیں۔ کیا بات، اور جب آپ موجود تھیں جب بھی آپ بار بار تذکرہ فرماتے، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئیں جب بھی آپ کثرت کے ساتھ آپ کا ذکر فرماتے ہیں، تو پتہ چلا کہ ام المومنین خاتون اول محسنہ اسلام، اور جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا ہے، ان کا تذکرہ بار بار کرنا یہ تو سنت رسول ہو گئی۔ کیا بات، آپ دیکھیں کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی خدیجہ الکبریٰ کو ڈانٹا نہیں۔ جلال آ جاتا ہے انسان کو، بیوی ہیں گھر میں کئی کام ہوتے ہیں، تو علماء لکھتے ہیں کہ کبھی زندگی بھر آپ کو ڈانٹا نہیں، اور کبھی جلال بھری نگاہوں سے دیکھا نہیں، اللہ، اور ہمیشہ جب آپ کی زبان سے نکلا حضور نے پورا فرمایا۔ ایک بیٹی فاطمہ زہرا کی بات کو اور ایک اپنی زوجہ مبارکہ کی بات کو حضور نے ہمیشہ پورا فرمایا۔ اور محبت کا عالم یہ دیکھیے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جس طرح شاہ صاحب نے قبلہ نے فرمایا تھا، جب ہار دیکھا کہ زینب نے اپنے شوہر کے بدلے آس کے بدلے ہار بھیجا ہے، تو آپ رونے لگے، کیونکہ اس ہار سے خدیجہ الکبریٰ کی یادیں وابستہ تھیں۔ اللہ اللہ، اور کہا کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو؟ صحابہ سے مشورہ لیا کہ تم مشورہ کرو، کیا میں واپس بھجوا دوں؟ وہ کیا ہے؟ وہ یادیں خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور دیکھیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب جب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ تو جب آپ سے نکاح ہوا تو خدیجہ پاک نے اپنا سارا پیسہ، ساری اشرفیاں، سارے دینار، ساری جائیداد حضور کے نام کر دی ہے کہ یا رسول اللہ اب آپ کی سپرد ہے، آپ جیسا چاہیں اس میں استعمال فرمائیں، یہ آپ کے حوالے ہے۔ یہ محبت کا عالم دیکھیں۔ اسی طرح ایک سہیلی تھی حضور کی بارگاہ میں آئی اور مدینہ پاک کے اندر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سہیلی آئیں تو کافی دیر تک، بوڑھی تھی وہ، بہت بوڑھی تھی، آپ بیٹھے رہے اور آپ نے زیادہ وقت ان کو دیا اور زیادہ دیر تک کلام کرتے رہے، ان کی باتیں سنتے رہے، ان سے کلام کرتے رہے، حتیٰ کہ جب وہ جانے لگی تو بہت سارے تحائف ان کو دے دیے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی ہے۔ اللہ اکبر، محبت کا عالم دیکھیں، کیا بات، یادیں دیکھیں کس طرح وابستہ ہے۔